اس کے اوپر، صبا یصبو، صبن کا معنی انڈیلنا، کوئی بھی چیز بالٹی انڈیل دیں یا کوئی بھی پانی کسی کے اوپر ایسے کر کے انڈیل دیں. صببنا الماء صبا ہے نا قرآن میں، ہم نے آسمان سے پانی انڈیلا. ثم صبو، پھر انڈیلو اس کے اوپر، فوق راسہ، اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے، یعنی کھولتا ہوا پانی کا عذاب اس کے اوپر انڈیلو، پانی ڈالو اس کے اوپر کھولتا ہوا. ذق، چکھ تو اس کو، ذاق یذوق ذوقا کا معنی چکھنا، تو نصر ینصر سے ہے، اصل میں تھا اذوق، ذق چکھ تو اس کو، ذائقہ سے نکلا ہے یہ. انک انت العزیز الکریم، بے شک ہے تو بڑی عزت والا، اور کریم کا معنی بھی عزت دار ہوتا ہے، عزیز کا معنی غالب. عزیز بہت طاقتور اور بہت عزت دار ہے تو، لہذا چکھیے. ان ھذا، بے شک یہ ہے وہ عذاب، ما کنتم، تھے تم، بھی اس عذاب سے، تم ترون، شک کیا کرتے تھے. مریا سے نکلا ہے، تم تریون تھا اصل میں، پڑھا جاتا ہے تم ترون، مریا عربی میں شک کو کہتے ہیں. یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ ایک مقام میں ہوں گے، امین، امن والا، ان تمام قسم کی پریشانی اور عذابوں سے محفوظ. فی جنات، وہ مقام کیا ہوگا، وہ باغات ہوں گے، وعیون، اور پانی کے چشمے ہوں گے. یلبسون، پہنیں گے وہ، من سندس، باریک ریشم بھی، واستبرق، اور موٹا ریشم بھی، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کذالک، اسی طرح ہوگا. کذالک کا مطلب، کذالک کا لفظ پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے. کذالک، اسی طرح ہوگا. وزوجناہم، اور ہم ان کا جوڑا بنا دیں گے. زوج یزوج تزویجن، جوڑا بنا دینا، نکاح کو کرنے کو بھی تزویج اس لیے کہتے ہیں، اس میں جوڑا بن جاتا ہے. وزوجناہم، اور ان کو ہم جوڑا بنا دیں گے، بحور، حورا کی جمع، حورا سفید رنگت والی، حور اس کی جمع آتی ہے، تو سفید رنگت والی، عینا بڑی آنکھوں والی کو کہتے ہیں، اس کی جمع عین آتی ہے، اصل میں عین آتی ہے، پڑھا جاتا ہے عین، فعلن کے وزن پر. جیسے حورا کی جمع حورن، تو عینا کی جمع عیون، لیکن پڑھا جاتا ہے عین. تو وزوجناہم، اور ہم کا نکاح کرا دیں گے، ان کا جوڑا بنا دیں گے سفید رنگت والی بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے. یدعون فیہا، پکاریں گے یہ اس جنت میں، بکل فاکہۃ، ہر طرح کے پھلوں کو، یعنی پکاریں گے کا مطلب بلائیں گے، ہر طرح کے پھل چاہیں گے یہ، آمینین، امن کے ساتھ. لا یذوقون فیہا الموت، نہ چکھیں گے یہ لوگ اس جنت میں موت کو، الا الموتۃ الاولی، ہاں وہ جو پہلے ایک موت گزر چکی، بس وہی تھی، اب دوبارہ دوسری موت نہیں آئے گی. ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ بچا لے گا ان کو جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربک، یہ سب تیرے رب کا فضل ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. فانما یسرناہ بلسانک، بس ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو، بلسانک، آپ کی زبان پر، یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر ہم نے قرآن آسان کر دیا، آپ اس کو پڑھ کے سناتے ہیں. لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فرتقب، پس آپ انتظار کیجئے، یعنی انجام کا. انہم مرتقبون، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. آسان رکوع ہے. پچھلے رکوع میں، بلکہ پچھلے سے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ لوگ بھی یہ کیا کرتے تھے، فرعونی لوگ، کہ جب کوئی عذاب آتا تو کیا کہتے کہ آپ عذاب دور کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے. تو مشرکین مکہ نے بھی یہی کام کیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے فرعونیوں کو کیسے تباہ و برباد کیا، اور نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین ان پہ روئی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل پر کتنا احسان کیا، احسان کر کے ان کو فرعون سے نجات دی. تو ان تمام باتوں کا مقصد کیا تھا؟ یہ ثابت کرنا کہ اللہ کی وحدانیت، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. تو اس پہ پھر اللہ نے ان کا اعتراض ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ زندگی ہے تو فاتو بھی آبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے باپ دادا کو بھی تو زندہ کر کے لے آئیں. تو اللہ نے اس پہ فرمایا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ان سے پہلے قوم تبا اور بڑی بڑی قومیں گزر چکی ہیں، ان کا کیا حال ہوا؟ وہ بھی اللہ کو چیلنج کر رہی تھی کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کے حق میں بہت بڑا ایک طعنہ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. تو اب یہاں پر اس کا پھر اللہ نے اس کی دلیل دی کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بیکار پیدا تھوڑی کیا، اگر دوبارہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو اس کا تو پھر کائنات کو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا. تو پھر جہنم اور جہنم کی ہولناکی اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور صرف حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ حساب و کتاب کے بعد
صرف یہ بھی نہیں کہ جزا و سزا ہو، بلکہ جزا بھی بہت اعلیٰ درجے کی اور سزا بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ تو اس پر سورت کا اختتام کیا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت وہ بڑے گنہگار کا کھانا۔ بڑے گنہگار سے کیا مراد ہے؟ یا تو کافر مراد ہے یا مرتکب کبیرہ، کیونکہ صغیرہ گناہوں پر جہنم کی وعیدیں نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے بڑے گنہگار کا تذکرہ کیا۔ کل محل، تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی بہت سخت گرم بھی ہوگا، اور زقوم تو خود بہت کڑوا درخت ہوتا ہے، اور جہنم کا درخت وہ تو بہت زیادہ کڑوا ہوگا۔ مشرکین کہا کرتے تھے جہنم میں تو آگ ہے، کیسے پیدا ہو گیا؟ تو بھئی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کی جو جڑ ہے وہاں سے ہی اگتا ہے، تو اللہ آگ میں پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہم تو جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی لاجک پیش کرتے ہیں نا، یہ ایسے تھا، اللہ تو پیدا کر دیتا ہے، پھر ہم اس کی تعویلات کرتے رہتے ہیں اور اس کی لاجک تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کل مہلی یغلی فی البطون، یہ پیٹ میں ایسے کھولے گا جا کے، کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے، یعنی انتہائی تیز گرم کھانا ہوگا اور زقوم سے بنایا گیا ہوگا، اور اس سے آنتیں ابلنا شروع ہو جائیں گی۔ خذوہ فاعتلوہ، اور اللہ کہیں گے کہ پکڑو اس نافرمان کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور گھسیٹو اس کو جہنم کے بیچ میں، تاکہ وہاں سے اور زیادہ سخت عذاب ہو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے اوپر ڈالو گرم تیز کھولتا ہوا پانی کا عذاب۔ اب یہ جو گرم پانی تیز کھولتا ہوا اس کے سر پہ ڈالا جائے گا، بعض آیات سے پتہ چلتا ہے یہ جہنم میں جانے سے پہلے ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے جہنم میں جانے کے بعد ہے، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد وقتی طور پر جہنم سے نکالا جائے گا، جب یہ شدید پیاسے ہوں گے تو پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور پھر دوبارہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو قرآن کے الفاظ میں ان تمام باتوں کا احتمال موجود ہے۔ تو یہ ثم کا جو لفظ ہے نا، بعض دفعہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ کام پہلے کام کے بعد ہوا ہے، بعض دفعہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ کام پہلے کام کے بعد تو نہیں ہوا، لیکن میں تمہیں بعد میں بتا رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری، کہ ہم بتا بعد میں رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پہلے ہوا۔ جو بھی ہو، بہرحال ہمیں اس عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے اور اس عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ذوق، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا چکھ اس عذاب کو۔ انک انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت دار، تو بڑا طاقتور، غالب اور عزت دار ہے۔ یہ سامنے والے کو اس کی حیثیت دکھانے کے لیے، کیونکہ کافر یہی سمجھتا ہے کہ ہم تو بہت ہی طاقتور لوگ ہیں، ہم نے چاند پہ قدم رکھ لیے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم اتنے پاورفل ہیں۔ تو اللہ کی آیات تکبر ہی کی وجہ سے انسان نہیں سنتا۔ آج دیکھیں نا، پڑھے لکھے لوگ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اکثر وہی دین سے دور ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی نالج ہے، اتنا کچھ ہمیں معلوم ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں؟ 1400 سال پہلے ایک پیغمبر آئے، ان کو ہم فالو کریں؟ ہم تو آج کا کوئی فلاسفر ہمیں گائیڈ کرے گا تو ہم اس کو فالو کریں گے۔ اور اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو ہمیں کیا یہ حلال و حرام اور وضو اور طہارت اور یہ سب چیزیں، جس طرح سے آج سیکولر لبرل لوگ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، تو اللہ ان سے ہی کہیں گے چکھو، تم بڑے عزت دار ہو نا، الکریم بڑے عزت دار ہو تم، تو چکھو۔ اگر اس کا مطلب اللہ کی نظر میں تم عزت دار نہیں ہو، تمہاری رائے میں عزت دار ہو، تو پھر چکھو اس عذاب کو، پتہ چلے گا کہ اصل میں عزت دار کون تھا اور کمتر اور رذیل کون تھا۔ تو اللہ بچائے ہمیں اس عذاب سے۔ اور یہ تکبر بہت ہی بری چیز، سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو جو سزا دی جائے گی نا، وہ علت بیان کی جا رہی ہے سزا دیتے ہوئے جو ان میں پائی جاتی تھی، وہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ تو عزت دار تھا نا، متکبر تھا، بہت طاقتور تھا، اسی وجہ سے ہم تجھے سزا دے رہے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا بہت طاقتور تھا اور عزت دار سمجھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر لا يدخل الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی بڑائی ہوئی نا، تکبر ہوا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جہنم ہے ہی متکبروں اور فرعونوں کے لیے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف کون ہے؟ ان المتقین، پرہیزگار لوگ جو برائیوں سے بچتے تھے، عقیدہ بھی صحیح اور اعمال بھی درست، فی مقام امین، وہ عزت، وہ امن والے مقام پر ہوں گے، فی جنات، یہی کافی تھا کہ ایسا مقام مل جائے جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں صرف اتنا نہیں ہے کہ پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ عیش کی زندگی ہوگی، فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، چشموں میں ہوں گے، پانی کے چشمے بہہ رہے ہوں گے، شہد کے چشمے، پانی کے چشمے، دودھ کے چشمے اور بہتی ہوئی شراب کے چشمے۔ یلبسون من سندس، ان کا لباس کیا ہوگا؟ باریک ریشم، و استبرق، اور موٹا ریشم۔ یہ دونوں عرب میں بہت
مشہور قسمیں تھیں ریشم کی، دونوں کی کوالٹی الگ تھی، دونوں کی خوبصورتی